سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ فرقان کل سے شروع ہے۔ پہلی آیت میں منکرین قرآن، منکرین رسالت کی تکبر کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے اتر کے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یا ہم خود اپنے رب کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اتنے بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ نبی کی بات نہیں ماننی، کوئی فرشتہ آ کر بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دل میں بہت ہی تکبر اور سرکشی رکھتے ہیں، سرکش قسم کے لوگ ہیں، فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے فرشتے بھیج دیے تھے، ان کے لیے خوشی نہیں ہوئی، پھر کہیں گے ہمارے اندر پردہ ہو جائے، ہم تو ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور یہ چودھری منکرین قرآن اور مبطلین رسالت و ایمان جو اچھے کام اس واسطے کرتے ہیں نا تاکہ لوگ ہماری چودراہٹ کو تسلیم کریں، یہ اچھا آدمی ہے، ہماری خدمت کریں۔ فرمایا ان کے اچھے کام ہم ایسے کر دیں گے جیسا کہ کوڑا کرکٹ اس کے ذرات ہوتے ہیں، اڑ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، ان کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن وہ ایمان لائے ہیں۔ فرمایا جنت والے لوگ اس وقت بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین رہائش ان کو مل جائے گی، ان میں سے ہو جاؤ، اصحاب الجنت بن جاؤ، مان لو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ قیامت جب قائم ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے اس وقت اتریں گے، اس وقت صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، سب حکومتیں ختم، اور دن کافروں پر مشکل ترین ہوگا۔ کافر کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اب نہیں نہ مانتا، پھر کہے گا کاش کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا ہوتا۔ اور جو بھاگ جاتے ہیں قرآن پاک سننے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، تراویح سے بھی بھاگ جاتے ہیں، درس سے بھی بھاگ جاتے ہیں، یہ کل کہیں گے کاش کہ ہم درس بھی سنتے، ہم تراویح بھی شریک ہوتے، نمازیں سب جماعت کے ساتھ پڑھتے، تلاوت کرتے، یہ کل کہیں گے نا، تو اللہ نے ابھی بتا دیا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا جو مجھے در سے اٹھا کے لے جاتا تھا۔ چلیے چلیے آئیں گے بولی لگے، کل یہ کہے گا میرا وہ دوست نہیں تھا جو مجھے
وہ کافر اس طرح کہے گا جیسا اس کا دوست ہوگا، یہ مسلمان بھی اس کو یہ کہے گا کہ میرا دوست کی وجہ سے میں اٹھ ڈالا، کاش کہ اس کی دوستی کی وجہ سے میں نہ اٹھتا اور اللہ کی بات کو سن کر عمل کرتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان جو وسواس ڈالتا ہے، کان الشیطان للانسان خذولا، وہ کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ادھر اور بڑی سخت ترین بات سنو، یہ تو منکرین کی حالت ہوگی، ادھر اللہ کا رسول جس کی ہمیں امیدیں ہیں سفارش کی، وہ کیا کہیں گے؟ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نمبر لگا دو قرآن کی اس کی آیت کا کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہ یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، یعنی بے وقت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کیا ترقی لوگ جا رہے ہیں، یہ موڑی ادھر ہی بیٹھے ہیں، وہی قرآن، وہی باتیں قرآنی۔ علامہ خالد محمود رحمہ اللہ سے کسی نے کہا بنگال بھی ترقی کر، لوگ ترقی کر کے آسمان تک، چاند تک پہنچ گئے اور تسی بیدی استنجد مسئلے لے کے بیٹھے ہو۔ فرمایا یہ بتاؤ جو چاند پہ پہنچ گیا اس کو استنجد کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ فرمایا پھر ہمارا مسئلہ چاند پر نہیں پہنچ گیا۔ کیا بات! وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ أَتَّخِذُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی کے دشمن مجرم لوگ ہوتے ہیں، تو پھر مومنوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو مومنوں کے بھی ہوتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک جملہ ایک دفعہ جس کا تورات انجیل اتری ہے کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ کی کتاب تھی تو ایک دفعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تمہاری آسانی کے لیے، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس واسطے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ ہماری طرف سے جب بات پہنچتی رہے گی، پھر بڑوں کی طرف سے جب تھاپکی ملتی رہے تو آدمی مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتا ہے۔ جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ اس واسطے فرمایا تعلق کو باقی رکھتے ہیں، بار بار آپ کے پاس جبریل آئے گا، ہماری باتیں لائے گا، ہمارے پیغام لائے گا، ہمارے احکام لائے گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کی تکلیف پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اس واسطے بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اکٹھا تم سے عمل بھی نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو آپ پر جو ہے سوال کریں گے اس کا جواب ہم اس لوگ بھیج دیں گے۔ پہلے جواب بھیجا ہوا ہو تو کر دیا تھا، پہلے بتا دیا جائے کہ بدر کے اندر فتح ہوگی، جب فلاں جگہ یہ ہوگا، وہ نہیں، نال چلے گا، اس میں ٹھیک ہے۔ اللہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ اعتراض کرنے والے مشرک یہ جہنم کی طرف منہ کے بل چلا کے لائے جائیں گے، اور یہ گم گشتہ راہ ذلیل ہوں گے ہمیشہ نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ نئی بات نہیں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہیں ایسے جٹایا۔ قوم نوح کا حال یہی ہے کہ اپنے پیغمبر کو، قوم عاد، قوم ثمود، یہ بہت سی قومیں جن کا کچھ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب صرف حوالہ دے دیا کہ یہ قومیں بھی بڑی اطراعتی تھی، اپنے رسول پر اعتراض کرتی تھی، تو آپ پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَ بِاللَّهِ هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور اشارہ کر وہی یہ رسول ہے، اس کو رسول پر آگے اللہ نے مذاق کے طور پر کرتے ہیں، سوک ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ثابت قدم رہیں،
صبر کریں. وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کہتے ہیں صبر کریں، ان کی بات نہ میں ہم اپنے خداؤں کی معبودوں کی بات مانیں گے. ان کی بات ہی کوئی نہیں، اپنی مرضی سے بنا دو. ان کی کون سی بات ہے؟ مشرکین کی پتھر پتر ہیں، وہ کیا ان کو حکم دیتے ہیں؟ اور آئدہ من اتخذ الہ ہوا فانت تکون علیہ وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے ان کو دیکھا ہے جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. جو ہی دل کیا، جو کام کا دل کے بس کر دیا. یہ نہیں پوچھنا کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے، کرنا ہے نہ کرنا ہے، فائدہ ہے نقصان ہے، اس کی طرح نہیں جانا. بس دل آ گیا، سگریٹ پی لی، دل آیا ہلا کر دیا، دل آیا چوری کر دی، دل آیا رشوت لے لی، دل آیا اٹھ گیا، دل آیا آ گیا. یہ کیا ہوا؟ سوچنا چاہیے، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. جس خدا کی طرف آپ دعوت دیں ہیں اس کی دلائل بھی سن لو. خدا وہ ہے جس نے چیزوں کے سائے بنائے ہیں. سائے، یہ سائے اللہ نے بنایا. اگر نہ بناتے درختوں کے سائے بھی نہ ہوتے، چھتوں کے سائے بھی نہ ہوتے. کسی سائے اللہ نے بنائے. پھر یہ درختوں اور دیواروں کے سائے بڑے بھی تو آپ کو نظر آئیں گے، چھوٹے بھی نظر آئیں گے. یہ بڑھتے بھی جاتے ہیں پھر سمٹتے بھی جاتے ہیں. یہ بڑھانے اور سمٹنے والا یہ بھی اللہ ہی ہے، آپ پہ نہیں ہو جاتے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. ہم آہستہ 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 پھیلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں. دوپہر کو بالکل پاؤں میں سایہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہوا شام کو لمبا ہو جاتا ہے. وہ خدا ہے جس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، نیند کو آرام کے لیے، رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام کے لیے بنایا، دن کو منتشر ہو کر کام کرنے کے لیے روشن بنایا. وہ اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دیتی ہیں. بادل آ گیا، ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی، ایک دوسرے کہہ رہے یا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، بارش ہونے والی ہے، اور جلدی اپنے سامان سمیٹ لو، کوئی بارش میں خراب نہ ہو جائے. یہ پہلے تو بارش سے پہلے یہاں بارش کو رحمت قرار دیا. میری رحمت سے پہلے ہوائیں تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ آ رہی ہے بارش. اور بارش بھیج کر کیا کرتے ہیں؟ پاک پانی ہوتا ہے، پہلے جدھر سے بھی اٹھا کے لائے، جب بارش سے نیچے آ گیا وہ پاک ہے، اور اس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پلاتے ہیں، اور جانور کھاتے پیتے ہیں، اور پانی کو اس سے گھاس پھوس اگتا ہے، اس کو کھاتے پیتے ہیں. فلا تطع الكافرین وجاہدہم به جہادا کبیرا. میرے محبوب ان کافروں کی بات نہ ماننا، ان کے ساتھ تو جہاد کرنا ہے. اللہ وہ ہے جو سمندر بناتا ہے، ایک طرف میٹھا پانی، دوسری طرف کڑوا پانی، نمکین پانی ہوتا ہے، اور درمیان میں ہمارے حکم کا پردہ ہوتا ہے. میٹھا پانی ادھر چل رہا ہے اور کڑوا پانی ادھر چل رہا ہے. ادھر مچھلیاں پل رہی ہیں اور ادھر تمہارے لیے زیورات کا سامان تیار ہو رہا ہے. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا انسان کو، پانی سے بشر بنایا، اور اس کے نسب بنائے اور اس کے سسرال بنائے. یہ نعمتیں ہیں، یہ میرے دادی حال ہیں اور یہ میرے سسرال ہیں. سسرال سے بھی ایک تعلق جڑ جاتا ہے. ایک امہات المومنین میں سے ایک جب جہاد میں پہلے وادی بکری آئی، پھر آزاد ہو کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو صحابہ کرام نے جتنے بھی اس کی قوم کے غلام تھے سارے آزاد کر دیے. یہ تو ہمارے نبی کے سسرال ہیں، ان کے بندوں کو ہم کیسے غلام بنا سکتے؟ سسرال نہیں بنی. اللہ نے فرمایا ہم نے بنائے ہیں تمہارے رشتے، اور یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے.
آپ ماننے والوں کو خوشخبری دیں، نہ ماننے والے کو ڈرائیں۔ آج ڈر جاؤ تو فائدے میں رہو گے، نہیں کل تم نے ڈرنا ہی ہے، سڑنا بھی ہے، مرنا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب، میں تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، میرے رب کی بات سنو۔ یہی ہم کہتے ہیں، درس یہ نہیں کہتے جو درس سنے گا خدا تنخواہ بھی دے، نہ پیسے بھی دے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، مفت سنا رہے ہیں، الٹا احسان لگاتے ہیں، ہم ان کے درس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ احسان مانتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن اللہ کا سنا رہے ہیں، الٹی بات، الٹی کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ احسان رکھنا چاہیے۔ احسان ہے تمہارا، پھر بھی بیٹھ جائے تو الحمدللہ۔ اللہ وہ ہے جس کے باتیں احکام میں تمہیں بھیجاتا ہوں، جو زمین آسمان کو پیدا کیا اس نے، مستوی عرش ہے، رحمان ہے، ساری چیزیں اس کو سجدہ کرتی ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان کو برجوں والا بنایا، اور جس نے آسمان پر چاند، سورج، ستارے روشنی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے لگا دیے۔ وہ اللہ ہے جس نے رات بنائی، دن بنایا، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اب ذرا اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفات بھی سنو، سن کے خود رحمان کے بندہ بننے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا صفات ہیں جن کو اللہ فرمایا یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ وہ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو پروقار طور پہ عاجزانہ انداز میں چلتے ہیں۔ ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، چال۔ اور جاتے جاتے آگے کسی بے وقوف کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو گئی تو وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، یہ اس کو سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے بندے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ تو ان کی دن آنے جانے کی بات ہے، جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور ان کی رات مصلی پہ کٹتی ہے، سجدہ کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں۔ پیچھے گزرا ہے، بغل کے آگے آ رہے ہیں۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا۔ تو موبائل کھول کے فلمیں اور ننگی عورتوں کی تصویریں دیکھتا پھرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے نہیں لگتے، وہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ نہیں کہتے ہمیں اوپر درجے دے دے، یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا۔ اور مال پر سانپ نہیں بن کے بیٹھتے ہیں۔ اذا انفقوا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اور جب مال ان کو ہم دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہر ایک کو یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ بڑے بڑے مال کروڑوں والے، اپنوں خرموں والے بیٹے خرچ کرنا تو مصیبت پہ جاتی ہے ان کو، یا پھر فضول خرچ کر جائیں گے، بے تک کی جگہ خرچ کریں گے، یا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فلانا کرے، یہ اور کوئی کرے گا، وہاں اور کرے گا۔ ہاں یہ تیرا مال ٹھیک ہوتا تو پھر تو بھی کرتا، معلوم ہے مال تیرا ٹھیک نہیں، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، ورنہ تو بھی تو کرتا۔
وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ یہ جو ان کام ہیں جو ابھی بتایا وہ نہیں کرتے، جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں انسان ہے ایک گناہ بھی ان سے اگر ہو بھی گئے، وہ توبہ کر لے تو ہم اسے بھی معاف کر کے ان کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرے نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کسی جھوٹی مجلس میں نہیں جاتے، اور جب کسی لغو مجلس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ایک کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں بک رہا ہوتا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کسی اور کو کہہ رہا ہوگا۔ یہ ہونی چاہیے شرف، یہ نہیں کہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ نصیحت تو نے مجھے گالی دی ہے، نہیں کرتے، الٹا الٹی بات نہیں، وہ اس کو پتہ ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کسی اور کو کہہ رہا ہوگا، پھر دقت ختم ہوگی۔ وہی اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی اٹھ جائے گا، یہ بھی اٹھ جائے گا، وہ بس۔ اور پھر والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے رب کی آیات ان عباد الرحمن کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے بن کر نہیں گر جاتے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تہا تک جاتے ہیں، جو بات سمجھ نہیں آتی پھر پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی قرآن کا آیت پڑھ کے شرک پڑھائے تو پھر کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نہیں، بات سمجھ اللہ نے دماغ دیا ہے۔ حضرت ہمارے استاد سے مولانا محمد مالک قادری فرمایا کرتے تھے قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، کسی مشرک کو دے دو کہ ہر آیت سے شکا آپ کو شرک نکال کے دکھائے گا، اور شیطان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب جس میں سارا شرک ہو وہ مجھے دے دے تو میں ہر آیت سے توحید پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، بندے کو دیکھو نا وہ بندہ ہے کیا کرتا ہے۔ دعا مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، یعنی انہیں نیک بنا دے، تب بھی آنکھ ٹھنڈک ہوتی ہے نا۔ ادھر سے تیری بیوی خراب ہے، فلانے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور تیرا بیٹا چوری کر رہا تھا، کتنی مصیبت ہوگی۔ اور ہمارے گھر کو ایسا بنا دے کہ سارے متقین ہوں اور میں ان کا امام ہوں۔ دعائیں پڑھی کرو، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ پڑھے، جس کی اولاد خراب ہے وہ بھی پڑھے، نماز میں پڑھے، یہ ساتھ کو سمجھیں۔ اولاد ہی نہیں ہو رہی سرے سے، تب بھی اس کو یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر یہ پڑھے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ جس کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے تب بھی یہ پڑھے، انشاءاللہ وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ فرمایا سن لیا ان کی صفات یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو ہم جنت کے بالا خانے دیں گے۔ ان کی سب ایک صفت ہے، صبر کی وجہ سے، سب جگہ انہوں نے صبر کیا ہے، ایک سوال سمیٹ کے صبر پلائے ہیں۔ یہ صفات جو ہیں ساری صبر والی ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے ان کو دیں گے، اور ان کو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور ان کا یہ ٹھکانہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ شعراء شروع میں پھر قرآن کی ترغیب، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ایک دفعہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب سورہ شروع ہوتی ہے تو پہلے قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ قرآن کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے، تو پھر قرآن کے احکام کی سنو سمجھو عمل کرو گے۔ پھر بیان کرنے والے کو
تسلی دے رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے محبوب میرے آپ نے تمام احکام مان کر لوگوں کو میرے احکام پہنچا لیے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک اس واسطے کر دیں کہ ایمان نہیں لائے؟ ایمان لانا نہ لانا ان کا کام ہے اور پوچھنا ہمارا کام ہے. زبردستی ایمان مقصود ہی کوئی نہیں. اگر زبردستی ایمان مقصود ہوتا تو پھر ہم آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کر دیتے اس کو دیکھتے ہی فوراً یہ کلمہ پڑھ کر نماز کی طرف بھاگے ہوئے آتے. ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی. ہمارے ایک خطیب تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، وہ آواز میں فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے روشنی میں فرمایا اللہ نے عزت دی ہے. اذان مسجد تمہارے لیے نماز کے لیے تیار ہے، اذان ہے، امام کھڑا ہے، سارا کچھ ہے. تم اپنا کام چھوڑ کے نہیں آتے. تو اگر اللہ تعالیٰ یوں کرتے ادھر مؤذن اذان دینا شروع کرتا ادھر آسمان سے ایک جوتا کرنا شروع کر جاتا. جو مسجد میں چلا جاتا ٹھیک ہے، جو نہ جاتا تو اس کے سر میں پڑتا، پھر دیکھتے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا. فرمایا پھر اس کا اور اس کا کیا فرق ہے؟ جب تم خود آ رہے ہو اذان سن کے تو تم باعزت اللہ کے مہمان ہو، اور جب تم ایک جوتوں کے ساتھ لایا جائے تو پھر تم کھوتے اور گدھے ہو. کتنا فرق ہو جائے گا. گدھے کو مار مار کے نہیں دیکھتے آپ، کیا کیا اسے کام کروایا جا رہا ہے زبردستی. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. جب ہماری طرف سے رحمان کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. منکرین خدا دیکھتے نہیں زمین کو اللہ نے پیدا کیا. فرمایا زمین کے اندر ہر قسم کے جوڑے خوبصورت میٹھے اور خوبصورت چیزیں ہم نے پیدا کی جس سے فائدہ تم اٹھاتے ہو. اس کی عبادت وہ جو آسان ہے تمہارا تعلق میں جوڑنے کے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان ربک اس کے اندر ان فی ذلک الآیہ اس میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں لیکن اکثر نہیں مانتے. تیرا رب تو بڑا عزت والا ہے اور رحمت والا ہے، لوگ قریب نہیں آتے. اتنا رب موسیٰ نے دل قوم الظالمین. آگے واقعات کی ضمن میں آپ کو توحید سنائی جا رہی ہے. بار بار واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. آج جو فرعون کے دربار میں ان کی گفتگو ہوئی تھی اور فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، موسیٰ شیر بنا ہوا ہے اس میدان میں اور فرعون گیدڑی بنی بیٹھی ہے. اچھا کیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، حالانکہ انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا پھر موسیٰ جہاں بھی ملے اس کو قتل کرنا ہے. آپ کو خود یہ مجرم ہے وہ حاضر ہے. آپ جرات نہیں ہو گئے آگے پکڑو قتل کر دو، جرات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو ساتھ ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب مدافعت کرتے گئے تھے تیرا رب کون ہے؟ میں رب تو میں ہوں. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. میرا رب وہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے. فرعون اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں اپنی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتا. ارد گرد جو چودھری بیٹھے ہیں بڑے بڑے مسلح ہو کے بیٹھے ہیں، فوجی بیٹھے ہیں، ان پہ کہتے ہیں دل کو سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ختم ہی ہو جاتا، شوٹ کر رہے تھے نا. لیکن کس کو ضرورت ہے؟ فرعون کو ضرورت نہیں تو باقی کون کر سکتا ہے؟ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین. صرف زمین آسمان کا رب نہیں ہو، تیرا بھی رب ہے، تیرے پیو دادے کا بھی رب ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ آسان بات ہے. فرعون کے دربار میں دو آدمی کھڑے، وہ ادھر جو ہے میدان ان کا بھرا پڑا ہے روح کے ساتھ، ادھر دو فقیر کھڑے.
یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا، پھر بھی قوم کو کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسلکم، یہ تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تو مجھے دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو مشرق مغرب کا بھی وہی رب ہے جس کا تو پوچھا ہے وہ کون ہے۔ کیسی بات ہے۔ اب فرعون سر نیچے کر کے سنتے ہیں لفظ گیدڑ بھب کی، گیدڑ ہوتا ڈرپوک ہے لیکن بعض دفعہ ڈرانے کے لیے تھوڑا سا اوپر اچھلتا ہے تاکہ کوئی ڈر جائے، کوئی نہیں ڈرتا تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں۔ گیدڑ بھب کیا دل لفظ سنتے رہتے رہیے تو پھر ہم نیچے آگے کر کے کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اور اگر تو نے مجھے چھوڑ کر کوئی اور معبود بنایا تو قید کر دیا جائے گا، پھر قید کا یہ نہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بلی کی طرح یہ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلک اپنی دھمکیاں کو، میں واضح بات لے جاؤں دلائل لائے ہوں اپنی بات پر تو پھر بھی نہیں مانے گا۔ وہ فرعون یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں مانوں گا، وہ ضدی آدمی ویسے کہتے ہیں تو کون ہے تیری بات مانوں، لیکن اچھا وہ کون سی بات ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل ہے دلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی تو سانپ بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالا تو روشن ہو گیا، اب مبہوت ہو گیا فرعون۔ اب سرداروں سے کہتا ہے یہ جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ کیا کرے کوئی بیماری ہے جرید و چودھری سارے لوگ حکومتی فلانے جو ہے حکومت کا یہ تمہاری سر زمین پہ قبضہ کر کے حکومت کرنا چاہتا ہے، اور کچھ نہیں بات۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ چودھریوں نے کہا، ارکان دولت نے کہا پھر یوں کریں، ان کو ایسے نہ کریں، قتل نہ کروا دیں، یہ سمجھتے کہ جب یہ میدان اس وقت جیت چکا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بھی تو ہو جائیں گے، ہم تو ہار گئے، ان کو میدان میں ہروا دیں تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو کہو ہم جادوگر بلاتے ہیں ان کا مقابلہ کر لیں، پھر اگر جیت گئے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلا کر۔ آگے بات آپ نے سنی ہے، پھر انہیں جادوگر بلائے، میدان سجا، وہ جادوگر بھی مان لے آئے اور اس نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تفسیر سے سورہ توحہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْلِكْ بَعْدِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی، اب اس ملک کو چھوڑ دو، اپنی بنی اسرائیل کو ایمان لائے ان کو لے کر پیچھے چلے جاؤ اپنے آبائی علاقوں کی طرف، لیکن لوگ تمہارا پیچھا کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنی تیاری آخر تھی، آسان ہے پورے ملک سے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرنا، پتہ ہی نہ لگنے دینا۔ آخر وہ دن آ گیا، چلے گئے، فرعون کو پتہ چلا وہ تو بنی اسرائیل کو یا جھاڑو دینے کی کوئی نہیں آیا، آج فلاں کوئی ہے جگہ ہی کوئی، کیا بات ہے، پتہ چلا جی وہ تو سارے چلے گئے۔ اچھا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، جلدی فوجی، وہ تو جادوگر پہلے بلوائے تھے، آپ فوجی اور لڑاکے بندے بلاؤ، یہ چھوٹی سی جماعت ہمیں غصہ دلا رہی ہے اور ہم مسلح لوگ ہیں، ہمارا تو ڈر ہے، ہم تو ان کا پیچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو ہم نے کہا تھا اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اب یہ خود ہم ان کے لیے یہ ملک بھی خالی کرانا چاہتے ہیں۔ فرعون کو کہا تو یہ اپنے سارے چودھری حبشہ بلا لے، تو بھی جا پیچھے، تو تباہ ہو جائے گا، وہ پھر حکومت کریں۔ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
ہم نے ان کو باغوں اور چشموں اور جلدوں سے نکالا, عزت کے مکانوں سے نکالا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرائیل, اور بنی اسرائیل کو وارث بنا. یہ نہیں کہ وہ تو چلے گئے تھے نا, وہ تو میدان تین میں رہے, ادھر بھی رہے, مر گئے کپڑے. باہر اس علاقے کے بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہی وارث بنے. ضروری نہیں کہ وہی جب چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام آپ ادھر نہیں آئے واپس, وہ آگے گئے تو آگے چلے گئے. پھر پڑھتے سوتے کرتے رہے. جس طرح بارہ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو ہی مالک بنایا. اب ہم تاریخ والے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ تو آگے گئے تھے, وہ 40 سال تو میدان تین میں رہے, ادھر رہے, باہر جاؤ بھی ہے. اللہ نے جو کہا ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا. تو بہرحال قوم پریشان ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ آگے دریا, پیچھے فرعون آ گیا, اب تو بچنے کی شکل ہی بنی. اتنے میں شیر نے کہا, اللہ کی نبی نے, کلا ہرگز نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انما ربی سیہدین, میرا رب ہے مجھے ہی راستہ بتائے گا. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, اسے نے بھیجا ہے تو بچانے والا بھی وہی ہے, پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں. اتنے میں وہی آ گئی جبرائیل, یوں کرو, یہی ڈنڈا جو سانپ بن جاتا ہے, یہی ڈنڈا جو پتھر پہ مارو پانی نکالتا ہے, اب یہی ڈنڈا پانی پہ مارو تو پتھر بنا دے گا. بے شک سبحان ہم کرنے والے ہیں. ایسا ہی ہو گیا, 12 چشمے بن گئے, وہ پار پگھل گئے. بنی ہو جو فرعون ہے وہ بھی انہی راستے سے گزرنا چاہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل جا دریائے گھر کی گھر ختم. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بار بار آتا ہے, بڑے مزیدار آیا. قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں, تمہیں نفع نقصان دیتی ہیں, تمہیں پکارنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں. كذلك وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے باپ دادوں کو دیکھا ایسا کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. آج بھی مسلمان کہتا ہے ساڑھے کیوں دادا ہی میں کرتے ہیں, نصیب جانتے ہیں. گناہ کے کام کریں گے وہ باپ دادے کا ہمارا نہیں. یہ مشرک دیتے تھے. آئے شعر حضرت ابراہیم کہتے ہیں انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پچھلے باپ دادے بھی سارے کے سارے گمراہ ہو اور میرے دشمن ہو, اور میں ان کا دشمن ہوں سوا رب العالمین کے. رب العالمین کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا, جو کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور جب بیمار ہوتا ہوں صحت دیتا ہے. جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دیتا ہے. اے اللہ, پھر دعا شروع کر دی, ان کو بتا کے تعریف. اے اللہ مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, میری زبان سچائی کی لوگوں میں رکھ دے, اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے, اور میرے پیون بھی بخش دے. باپ کے لیے, وہ باپ جس نے گھر سے نکال دیا, اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے. ایسے آپ اولاد آپ کو کم تھوڑی ملے گی, جس نے گھر سے نکال دیا تو کہتے ہیں مر گئے, کیوں نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں یا اللہ میرے پیو نے بخش دے, میرے باپ کو بخش دے. مانگتے ہی رہے. مجھے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا. مال اور جان اولاد یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے, یہ وہاں کام نہیں آئیں گے. ایک طرح کے سے کام آئیں گے اگر ان کو اللہ کے راہ پر چلا دیا, صدقہ جاریہ بنا دیا, اولاد کو نیک بنایا, مال کو نیک جگہ پر خرچ کر دیا, تو کل یہ بھی فائدہ دیں گے. اس واسطے فَإِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جو موحد دل کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا ان کو یہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی, جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. اور جو مشرک ہیں ان کے وہ جہنم ان کے سامنے کر دے گی. اس وقت یہ چیخیں گے ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا, آج ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں, ہمارا دوست بھی کوئی نہیں, کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا ہی ختم ہو گئی, دوبارہ جاؤ گے کہاں, دنیا نہیں ہے ہی نہیں, سرے سے ختم ہے. ہم وہ بنائیں گے نہیں دوبارہ, تمہیں اٹھایا ہے, وہ دوبارہ دنیا نہیں بنے گی, نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا.
آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ تفسیر رسم سے سن چکے ہیں پہلے. قوم نے کہا اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے مار دیں گے. وہی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ بٹھا کے نجات دے دی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا. قوم عاد جو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، بڑے صناع بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مالدار بھی تھے، پتھر تراش کر کے بڑی بہترین بلڈنگیں بناتے تھے، اور جس کو پکڑتے وہ آگے ان کے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم لوگوں کو پکڑتے تو جبار ہو کے پکڑتے اور وہ بندہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت ہے. لیکن اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو تو ٹھیک رہو گے، ورنہ تمہارے لیے آگے تباہی ہے. قوم صالح علیہ السلام کا آگے واقعہ یہ بھی تفصیل سے گفتگو میں سر اشارے کر رہا ہوں. یہ بھی بڑے دولت میں دونوں قوم عاد قوم ثمود کٹھے گزرے اور بڑے مالدار طاقتور نہاد کاٹ والے قد کاٹ والے تھے. ان کی طرح کھیتیاں ان کے پاس بڑی تھی، باغات ان کے بڑے تھے، سب کوئی کام نہ آئے. انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا. انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ نے پھر ان پر عذاب بھیج دیا. قوم لوط کا آگے آ گیا. قوم لوط کا واقعہ بھی آپ نے سن چکا ہے. وہ اغلام بازی، چھوہر بازی جس کو کہتے ہیں، وہ کرتے تھے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا. پتھروں سے پہلے ان کی مجائی کی اور اس کے بعد ان کی بستی کو بھی الٹ دیا اور ختم کر دیا. پوری بارش بنائی. اصحاب الایکہ جس میں شعیب علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بھی سمجھایا لیکن قوم نہ سمجھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کی صورت میں عذاب بھیجا جس سے آگ برسی اور یہ سڑ کے مر گئے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب قرآن کا ذرا زیادہ تعارف ہر صورت میں شروع میں آتا ہے، عام طور پر یا کبھی درمیان میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب پورا سند بیان کی. فرمایا تنزیل، یہ قرآن رحمان کی طرف سے آیا ہے. کون لایا ہے؟ سند کیا ہے؟ جبرائیل لائے ہیں. آیا کہاں ہے؟ آپ کے دل مبارک پر ہے میرے محبوب، ادھر اترائے. زبان کے لیے اس کی فرمایا عربی زبان ہے اور اس کا کچھ تذکرہ ہے. فرمایا پہلی کتابوں میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کو بنی اسرائیل کے لوگ بھی جانتے ہیں. اگر ہے عربیوں ہم عجمی زبان میں اتارتے تم اور اعتراض کرتے کہ ہم عربی ہیں اور یہ کوئی اور زبان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. بہرحال یہ تعارف ہو گیا. اور نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ عذاب کیے ہوئے لوگوں سے ہو جائیں گے. یہ بڑی تنبیہ فرمائی اور فرمایا اپنے پہلے رشتہ داروں کو پہلے تبلیغ شروع کریں. جن کی قسمت ہے مان لیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر آپ اگلا قدم آگے رکھیں اور جو مان جائیں ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں. وَافْرِجْ لَنَا لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیں إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. تمہاری بت پرستی کے عمل سے میں بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی شریک نہیں ہو سکتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. میرے محبوب آپ اپنے اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو دیکھتا ہے آپ کہاں کیا کر رہے ہیں، کب تبلیغ کر رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کب مصلی پہ کھڑے ہیں، کب جہاد کے لیے تلوار اٹھا کے جا رہے ہیں. ہم تو آپ کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں میرے محبوب. حل رب ولا من تنزل. کہتے ہیں شیطان آپ کو یہ سکھاتا ہے. فرمایا شیطان کو جھوٹے لوگوں پر اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں شہرانہ کلام میں. فرمایا شہروں کو دیکھا ہے وہ تو وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں. ہاں چند کوئی ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شعر شاعری کرتے ہیں تو وہ ان سے مستثنا ہے، وہ گمراہ نہیں ہیں. اور کئیوں نے تو بڑے بڑے شاعر تھے جاہلیت میں، ایمان لانے کے بعد وہ مسئلہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں اب اشعار کو چھوڑو اب قرآن پڑھیں. حضرت لبید کا بڑا نام آتا ہے.
حضرت لبید بڑا شاعر گزرا ہے، لیکن جب وہ ایمان لایا تب چھوڑ دیے۔ حضرت حسان پھر بھی اشعار پڑھتے تھے، یہ اسلامی شاعر، اور تو جناب مشرکین کا جواب دیتے تھے بعض دفعہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب یہ لوگ بات نہیں آتے تو ان کو ان کی زبان میں جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کوئی میدان ہو اس قسم کے آگے پہلوان آتے ہیں۔ مرزائیوں نے کہا ہم عربی زبان میں مناظرہ کریں گے۔ پہلے ایسے مناظرہ کا، پھر مناظرہ کریں گے عربی زبان میں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا آؤ صرف عربی میں نہیں، ہم عربی اشعار میں کریں گے۔ آؤ صحیح میدان، آؤ تو صحیح۔ یہ بھی جہاد ہوتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہر چیز۔ توسین دل گایا جو قرآن جو کتاب مبین، پھر سورہ شروع ہے قرآن کی تاریخ، ہر سورت شروع سے پہلے حکم نامہ خدا بندی، حکمران کا حکمرانہ، حاکمانہ اور مخلصانہ اور رحیم مانا پیغام آیا ہے، لیتے جو نہیں۔ ہاں فرمایا جو لیتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک رکوع میں پھر واقعہ جو آپ نے پہلے کئی صورتوں میں سن چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات بھی دیے جو آپ نے سن چکے ہیں، اور غلبہ بھی دیا جو ابھی آپ سن چکے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دو باپ بیٹے، دونوں نبی، دونوں حکمران، دونوں عالم، دونوں اللہ کی برگزیدہ آدمی، دونوں کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضل علی کثیر من عباد المؤمنین۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں سے بھی فضیلت دے کر نبی بنا دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام بیٹا داؤد باپ کی وراثت نبوت کا مالک ہو گیا، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی تھی۔ پرندے بولتے تھے، سمجھ جاتے کیا کہہ رہے ہیں۔ چیونٹی کو بولی بھی سمجھ جاتے ہیں، ہر چیز کی اللہ نے بڑی شان دی تھی۔ اللہ نے یاد رہے تھے ایک دفعہ چیونٹیوں نے، چیونٹی دیکھو نا، چیونٹی کا بھی ایک جو ہے جماعت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ جو ان کی سردار چونٹی تھی، اس نے کہا جلدی جلدی اپنی بیروں میں داخل ہو جاؤ، ادھر سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رونق دے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اتنی چھوٹی جو تمہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا کون ہے یہاں۔ جلدی جلدی حکمرانوں کا یہی کام ہے کہ اپنے عوام کو بچائیں، نہ کہ مصیبت میں ٹوکی رکھیں۔ یہ چیوٹی سے سبق حاصل کرو، اس نے فوراً حکم دیا کہ سب اپنے ملوں میں جاؤ، ملوں میں۔ اللہ نے وہ بات بتا دی تو ہنس پڑے، فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت مسکراتے ہوئے کھل کھلا کے ہنس پڑے اس کی چیونٹی کی بات سن سمجھ کر، اور پھر اللہ کا شکر کیا، اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کی شکر کروں، اور جو نعمتیں تو میرے ماں باپ پر کی اس کا بھی شکر کروں، اور جو تو نے مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی اس کا بھی شکر کروں، اور تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ اپنی رحمت میں جنت کے اندر داخل کرنا۔ بہت سے سبق حاصل۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندوں پر حکومت تھی، اس ضرورت پڑی حدود کی، حدود کدھر ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اچھا اس سے میں آگے وایا سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری پر بہترین دلیل دے جو ہم تسلیم کر لیں، پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ تین فیصلے اس کے آنے سے پہلے کر دیے۔ اتنے میں آ گیا جناب ہود آ گیا، ہاں جی ادھر گیا تھا،
پہلے کہتا ہے میں وہ خبر رہا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں. اللہ اکبر. میں نے ایک جگہ میں گیا ہوں آپ نے یہاں جو ہے ذرا پلاؤ ڈالا تھا, میں نے کہا ادھر سیر کر لوں, ادھر ادھر پھرنے گیا, وہاں دیکھا فلاں جگہ تک چلا گیا تو وہاں ایک حکومت ہے جس کی آپ کو پتہ نہیں, ان کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے اور لوگ اس کے بڑے فرماندار ہیں اور اس کے پاس ایک عرش عظیم ہے, بہت بڑا تخت بھی ہے, لیکن وہ ہیں مشرک, وہ سورج پرست ہیں. یہ خبر میں لایا ہوں. اچھا اگر سچا ہے تو میرا خط لے جاتے, اس کا جواب دیا. کیا خط پہنچ گیا. وہ عورت بڑی سمجھدار تھی, اس نے اپنی کابینہ کو بلایا, فرمایا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. اور سردارو میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے, معزز خط آیا ہے, جس کا مضمون انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وقتولی مسلم. یہ دو لائنیں یہ سلیمان کی طرف سے ہیں اور آگے بسم اللہ الرحمن, اللہ کے نام سے ہے جو رحمان رحیم ہے, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر سرکشی نہ کرو, تابع ہو کے آ جاؤ, مان لو میری حکومت اور میری حکومت, بس اتنا. سبحان اللہ. اب پھر دوسرا خطاب عورت کرتی ہے, مجلس مشاورت میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا, افتونی فی امری ما کنت قاضیۃ امرا حتی تشہدون. مجھے جواب دو, میں اکیلے فیصلہ نہیں کرتی جب تک تمہیں بلا کر مشورہ نہ لے لوں, سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اب اس کا کیا کریں, خط کا جواب کیا دیں؟ فوجیوں نے کہا اولو قوت و اولو باس شدید, ہم قوت والے ہیں, ہمارا تو ایک رعب ہے, لیکن ہم اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, اختیار آپ کو ہے, جو فیصلہ کرے ہم حاضر ہیں. کیا وہ بھی کیسی اور یہ بھی کیسے؟ فرمایا سنو پھر. انہوں نے تو کہا ہم لڑنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ ہے تو ہونا بھی یہی چاہیے, فوج ہے تو ان نے کہا ذرا حوصلہ رکھو, میری بات سنو. کتنی سمجھدار لائی تھی وہ. بادشاہ جس ملک میں جاتے ہیں نا, بادشاہوں کا یہ کام ہے, وہ وہاں فساد کرتے ہیں, وہاں کے ذلیل لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ کام ہوتے ہیں بادشاہ کے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اگر اس طرح ان کے ساتھ لڑیں تو ہو سکتا ہے ہماری تباہی پھر جائے گی, تباہی پھر جائے گا, عوام ویسے بن جائیں گے. کیا فائدہ؟ پہلے ہم معلوم کرتے ہیں یہ دنیا پرست آدمی ہے یا خدا پرست آدمی ہے, تو پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا. اگر دنیا پرست ہے تو پھر ہم جو ہے لڑیں گے, نہیں تو پھر ہم ان کی بات مان لیں گے. عوام کو کیوں بنوائیں؟ کیا سمجھداری, کیا بات. انی مرسلت, اس کا جائزہ کیسے لیتے ہیں؟ فرمایا میں ہدیے تحفے بہت کثیر تعداد میں دے کر ایک وفد بھیجتی ہوں, اگر انہوں نے قبول کر لیے وہ تو سمجھو وہ دنیا پرست ہے, اگر قبول نہ کیا تو وہ اللہ کا نبی ہے. سبحان اللہ. جب وہ وفد پہنچا تو حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں نے بال فرماتا ہے تم میری مالی مدد کرنے آئے ہو, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے, اتنا مال دیا ہے, تمہارے مال کو کیا کروں میں؟ بہت صحیح لکھتے ہیں, انہوں نے تو ان کے وفد کے آنے سے پہلے سونے کی ایک چھوٹی سڑک بنوا دی اور ادھر ادھر جناب وہ جنگل میں شیر کے وہ باندھ دیے, ڈنگر باندھ کے, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تو سونے کی سڑک ہے, تو وہ چل سلے لے آ رہے تھے. یہ سڑکیں بنانے والی بات قرآن میں نہیں پڑھی, کہوں تو یہ باہر کی بات ہے. اب وہ جب قافلہ پہنچا فرمایا جاؤ ان کو کہو مانتے ہو تو ٹھیک, ورنہ میرا لشکر آیا چاہتا ہے, پھر تم اس کا مقابلہ نہیں کر دو گے.
تمہیں ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا. اللہ وہ فوراً واپس پہنچا تو اس نے اس کا وفد کی بات سنی, فوراً کہا کہ ہم جاتے ہیں, وہ نہ آ جائے ہماری قوم نہ تباہ ہو جائے, ہم جاتے ہیں. وہ ادھر سے تیار ہو کے اپنا وفد لے کر آ رہی ہے. ادھر پتہ چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا جو عرش, وہ اس کا جو ایک بڑا تخت اس ہدہد نے کہا تھا ہے, تو ان کے آنے سے پہلے وہ تخت کون لا کر میرے پاس آیا. اور عفریتوں من الجن نے, ایک بڑے موٹے جن نے کہا, ایک موٹے جن نے کہا حضرت میں اس مجلس سے, جس طرح درس کی لگی ہوئی ہے, اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دوں گا. میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور اس میں سے آخر تخت ہے, اس میں سے کچھ خیانت بھی نہیں کروں گا. دو کام. دوسرا اٹھا, کہنے لگے وہ تو مجلس اٹھنے کی طرح کہتا ہے, آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں حاضر ہوں. تو دیکھا تو حاضر ہے, آئی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. هذا من فضل ربی. یہ آیت لکھتے ہیں لوگ کوٹھیوں پر دی تو رشوت دی بڑائی ہے. هذا من فضل ربی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرا اس میں امتحان ہے. میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری, شکر کروں گا تو ہمارا فائدہ ہے, ناشکری کروں گا تو ہمارا نقصان. چلو اس کے بعد فرمایا نکروا لها عرشها, تھوڑی سی بگاڑ پیدا کر دو اس میں, جو تاختہ ہے نا تبدیلی کا, تو تھوڑی سی اس میں تبدیلی میں کمی بیشی کر دو. ہم اس کا عقل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی. اتنے میں آ گئی. آنے کے بعد فرمایا اہٰذا عرشک, سنے تخت تیرا وہ بھی ایسے ہے, کأنہ یہ تو وہی ہی ہے. گویا کہ وہی ہے, کیونکہ کوئی تھوڑی سی تبدیلی بھی ہو گئی تھی نا, وہ لفظ بھی اس کا بھی فائدہ ہو گیا. گویا کہ وہی ہے, تو کوئی تبدیلی والی بات بھی کہا گئی. اللہ اکبر. اچھا بھی بات چیز ہوئی کی جو ہوگی. اس کے بعد فرمایا اب آرام کے لیے تمہیں قبروں میں بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سلیمان نے پھر اس کا امتحان لیا کتنے عقلمند ہے. جس کمرے میں جانا تھا اس کا جو آگے صحن تھا, صحن شیشے کا تھا, نیچے حوض تھا پانی کا, تو پانی نیچے سے نظر آتا ہے, اوپر شیشہ نظر نہیں آتا. اب وہاں سے گزر کے آگے کمرے میں جانا ہے, شاید پانی ہے اس سے گزریں گے, تھوڑا سا کپڑا اوپر کرنے لگی. فرمایا نہیں یہ نہ کرو, اس طرح تو کپڑے سوال اوپر کی اور کشفت عن ساق یا ساق پنڈلی ہوتا ہے اوپر کر کے لیا. فرمایا نہیں یہ تو شیشے کا بنا ہوا فرش ہے, آپ کو کپڑے گیلے نہیں ہوگے, ایسے جائیں. فوراً چونگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. سبحان اللہ, کیا بات. کہنے لگی میں اپنے نفس پر ظلم کر چکی ہوں, شرک کرتی رہی ہوں. میں آج سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لا کے رب العالمین کو مانتی ہوں. سبحان اللہ. آگے قوم سمود کا تھوڑا سا واقعہ ہے. آخر کوہ اور وہاں کے 9 گنڈے, انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا. پھر قوم لوط کا واقعہ ہے, وہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں. اور آخر میں قل الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ, آپ کہو اللہ کی تعریفیں اور سب سلامتیاں اللہ کے نیک بندوں پر ہے جن کو اللہ نے چن دیا. اللہ ہی بہتر ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد